بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب ان پر نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ کیا آج کل پائے جانے والے بندر اسی قوم سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کو خلیفہ کے لقب سے نوازا گیا۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عطا کی۔ حضرت داؤد کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے قریب سمندر کے کنارے رہتے تھے اور بڑی فراغی والی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن یہ لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن ان پر مچھلی کا شکار حرام کر دیا اور باقی دنوں میں حلال کر دیا، مگر اس طرح ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا کہ ہفتہ کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور باقی دنوں میں کم آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو ہیلا بہانہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر ایک حوض بنا لو۔ جب ہفتے کے دن مچھلیاں ان نالیوں سے حوض میں آ جائیں تو ان نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو اور دوسرے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ناظرین، ان لوگوں کو یہ ہیلا بازی پسند آ گئی اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں سے حوض میں مقید ہو گئیں تو یہ شکار کرنا ہی ہو گیا جو ان لوگوں پر حرام تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے، ایک وہ جو اس طرح شکار کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، دوسرے وہ جو اس کام کو دل سے تو برا جان کر خاموش تھے مگر دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ جبکہ تیسرا گروہ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور شیطان کی ہیلا بازیوں کو مان کر ہفتے کے دن بھی شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ ہم ان سرکش اور نافرمان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، چنانچہ انہوں نے گاؤں کے درمیان ایک دیوار بنا لی اور اپنی آمد و رفت کے لیے ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ہفتے کے دن شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا تو کچھ لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب لوگ بندر بن گئے ہیں۔ تو وہ لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ جب وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے تو وہ ان کے پاس آ کر رونے لگے، لیکن لوگ ان بندروں کو نہیں پہچانتے تھے۔ یہ سب صرف 3 دن تک زندہ رہے اور کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے محفوظ رہا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک تمہیں معلوم ہے وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر تو تکارے ہوئے۔ ناظرین، اس واقعے کی تفصیل سورۃ الاعراف میں ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کا انجام کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی جن پر اپنی لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی سے دوچار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو جاتے ہیں اور دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اصحاب ریلا کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دنیا میں موجود بندر وہی مسخ شدہ قوم کی شکل سے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر اللہ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب دیتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، لہٰذا جو بندر اور خنزیر اس دنیا میں ہیں وہ پہلے سے موجود تھے۔ ناظرین کرامی، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔